السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین والطاہرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ سرتابہ قدم ہے تلے سلطان زمن پھول، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ اور یا رسول اللہ تل کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، اور تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول۔ واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ معزز سامعین کرام، میرے دوستو، پیارے عزیز ساتھیوں، آئیے ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا سیدھا سادہ سا مفہوم کہ اے ایمان والو، وہ بات تم کیوں کرتے ہو کہ جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ یعنی اللہ نے قرآن مجید میں ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، وہ بات تم کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ میرے دوستوں، جو کچھ دنوں سے مسئلہ چلتا چلا آ رہا ہے اور میں لگاتار اس کی تردید کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ببانگ دوہل ڈنکے کی چوٹ پر کرتے رہیں گے۔ جو مسئلہ صوفی کلیم نے کسی مسلمان کو کافر کہا، اس سے ہم لوگوں نے مطالبہ کیا کہ تم اس کا کفر ثابت کرو۔ اگر تم کفر ثابت نہیں کرو گے تو بشرع حکم مطہر اس کا حکم تم پر پلٹ جائے گا۔ لیکن اتنے مطالبے کرنے کے بعد وہ لگاتار آڈیو جاری کر رہا ہے، اپنے بیان جاری کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے ساتھ آؤ اور مناظرہ کرو۔ میرے دوستوں، میرے پیارے عزیز ساتھیوں اور سنی بھائیوں، جب جس نے کفر کا فتویٰ لگایا، جس نے کفر کا حکم لگایا، اس کا ثابت کرنا اس پر فرض ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کرے کہ میں نے کن وجوہات کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر کہا ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو اس کا رد ہوتا رہے گا، یہ بند نہیں ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس لیے کہ اسلام میں کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے، جس کے لیے آئے بول دو اور اس کے بعد کہو مجھ سے مناظرہ کرو۔
میرے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کرو، پھر میں بتاؤں گا۔ میرے دوستوں، تم نے حکم لگایا، تم نے کفر کا فتویٰ دیا، تم نے کافر کہا، تم اس کے کفر کو بیان کرو۔ اور دوسری بات کہ میرے ویڈیو کے کمنٹ پر کچھ لوگ یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ علامہ حنفی صاحب کو نہیں جانتے۔ میرے دوستو، میں اس مردود کو اور اس خبیث کو جاننا بھی نہیں چاہتا کہ وہ کون ہے اور کہاں کا پلید ہے۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ کون ہے اور کتنا بڑا پلید ہے۔ مجھے یہ مت بتاؤ کہ وہ علامہ، تمہاری نگاہ میں وہ علامہ ہوگا، لیکن وہ علامہ علم والا نہیں ہے، وہ گالی والا علامہ ہے، وہ بد کلامی والا علامہ ہے، وہ بد زبانی والا علامہ ہے، وہ علامہ علم والا نہیں ہے۔ اگر علم والا علامہ ہوتا تو کبھی بد کلامی نہیں کرتا، کبھی سے کسی کو گالی نہیں دیتا، کبھی کسی کو حرام الدہر اور ماں بہن کی گالیاں نہیں دیتا۔ کیا تمہاری نگاہ میں علامہ وہ ہے جو ماں بہن کی گالیاں دے، بد کلامی کرے، بد زبانی کرے؟ وہ علامہ ہے تو تمہیں ایسے علامہ مبارک ہو اور تم ایسے علامہ کے آگے پیچھے گھومو، لیکن ہم ایسے علامہ کو مانتے نہیں ہیں۔ وہ علامہ نہیں، وہ بہت بڑا جاہل مطلق ہے۔ کیا میرے امام اہل سنت نے یہی تعلیم فرمائی ہے کہ مسلمانوں کو گالیاں دو اور پھر تم اسے علامہ کے نام سے یاد کرو؟ میرے دوستوں، اسلام میں ایسی باتوں کی جگہ نہیں ہے۔ یہ بالکل علل اعلان کان کھول کر سب مسلمان اس کو سن لے۔ اس لیے ایسی باتوں سے اس مردود سے کہو، اور ہمارا یہ مطالبہ جاری رہے گا، اس کا رد ہوتا رہے گا کہ وہ کفر کو ثابت کرے۔ اس نے کافر کیسے کہہ دیا کسی مسلمان کو؟ بنا دلیل شرعی اور بنا ثبوت شرعی کے کسی مسلمان کو کافر کیسے کہہ دیا؟ اگر اس نے کہا ہے تو اس کا ثبوت اسے دینا پڑے گا۔ اور میں مؤدب اور مہذب انداز میں اپنے علماء اہل سنت مشائخ کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات کا بھی سکوت کرنا، اس کے لیے اس کو اس سے طاقت ملتی ہے کہ کوئی بول نہیں رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں جو بولوں گا بول کے نکل جاؤں گا، میرا تو کچھ ہونے والا ہے نہیں، اور مردود خبیث شیطان آڈیو جاری کر کے اپنا بیان دے رہا ہے کہ میں اس کو اگر میں نہیں ثابت کر پایا تو واللہ تاللہ باللہ کیا کیا اس میں بول رہا ہے۔ اور آپ حضرات کا سکوت، ہمارے علماء اہل سنت و مشائخین کا سکوت اختیار کرنا اس کے لیے طاقت دیتا ہے کہ وہ جو چاہے کسی کو کبھی بھی بول سکتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات بھی اس کے خلاف اٹھیں اور اس کے خلاف اس مطالبے کا اعلان کریں کہ تم اس کا ثبوت پیش کرو، اور اس کے جتنے گرگے اور چمچے ہو تم بھی سن لو کہ تمہارے باپ کلیم، صوفی کلیم کے گلے میں ایسی ہڈی پھنس گئی ہے کہ اب نہ اس کے نگلتے بن رہی ہے نہ اگلتے بن رہا ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ غصے میں تو بول دیا کسی کو کافر، لیکن اب اس کو ثابت کرنا اس کے باپ دادا سے بھی نہیں ہو پائے گا یہ کام۔ اور جتنے اس کے چیلے چمچے گرگے ہو تم اس کے آگے پیچھے گھومتے ہو، اگر تمہارے میں دم ہے، تم نے کچھ پڑھا ہے تو تم ثابت کر دو کہ ہاں اس نے اس بنیاد پر کہا ہے اس لیے وہ مسلمان نہیں کافر ہے۔ تمہارے اندر، تم میں سے کسی کے اندر یہ دم نہیں ہے، یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ تم لوگ خالی واٹس ایپ اور فیس بک پہ ہی بول سکتے ہو، حقیقی میدان میں آ کر تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور تمہارا جو پیر ہے، جو تمہارا باپ ابو جان تمہارے ہیں صوفی کلیم، وہ صوفی کلیم، اس صوفی کا تو ہم پردہ اٹھا کر رہیں گے، اس کو عوام اہل سنت میں اور مشائخ اور علماء کے درمیان اس کا چہرہ بے نقاب کریں گے کہ وہ کتنا بڑا صوفی کا لبادہ اوڑھ کر اور کوفیت کا کام کر رہا ہے۔ اس کا ہم پردہ فاش کریں گے، اس کے لیے تم لوگ تیار رہو۔ اگر تمہاری جلتی ہے تو اپنی جلاتے رہو، ہم ایسے ہی تمہیں جلائیں گے، اور تم کو جو کرنا ہے وہ کر لو، لیکن اس کا رد بند نہیں ہوگا۔ یہ آخری اعلان سماعت کر لو، سن لو، جب تک وہ یہ ثابت نہیں کر دے گا کہ ہاں میں نے شریعت اور اسلام کی بنیاد پر، اس کی روح سے شرعی ثبوت کی بنیاد پر میں نے اس کو کافر کہا، انشاءاللہ اسی دن سے ہم اپنا یہ بیان بند کر دیں گے۔
ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے ہاں اس نے شریعت کی روح سے اسے کافر کہا، اب اس کے اوپر کوئی حکم شرع نہیں، اس کی تردید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر جب تک نہیں کرے گا تب تک اس کے خلاف یہ اعلان جاری و ساری رہے گا۔ اس لیے کہ ہم کسی غریب یا کسی کمزور آدمی کو ستاؤ، تم لوگ گروہ اور گینگ بنا کے یہ سوچو کہ ہمارا گینگ مضبوط ہے، ہم گروہ والے ہیں، ہم 1000 2000 4000 10,000 لوگ ہیں، جس کے خلاف جو چاہے گا وہ کر دیں گے، ایسا چلنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تم لوگوں کا رد ہوگا، اور تم لوگوں کے چہرے پر جو نقاب ڈلے ہوئے ہیں ان نقابوں کو ہم لوگ ہٹائیں گے اور لوگوں کے سامنے لائیں گے کہ ان کا پردے کے پیچھے ان کی کیا سازش ہے اور پردے کے باہر ان لوگ کا چہرہ کیا ہے، یہ عوام اہل سنت کے درمیان دکھائیں گے۔ تم چاہے جتنا کمنٹ کرو، میری بات کی تائید کرو یا مت کرو، میری مخالفت کرو، میرے خلاف لکھو، میرے خلاف بولو، اس سے کچھ نہیں مجھے فرق پڑے گا، لیکن میرا ایک ہی مطالبہ جو شروع سے لے کر اور ابھی، اور انشاءاللہ اگر اس نے توبہ نہیں کیا یا کفر ثابت نہیں کیا تو جب تک یہ چلے گا کہ وہ کفر ثابت کرے۔ اگر اس سے بات کرنے والے نے کسی بزرگان دین یا ہمارے کسی بزرگ کی شان میں گستاخی کی تو اس کے عمل پر گستاخی کی، اس کے قول پر گستاخی کی، اس کے فعل پر گستاخی کی۔ آج ہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک فتویٰ پڑھا، اور تم جاہلوں جو اخبث الناس خبیثو، تمہیں کچھ معلوم تو ہے نہیں، اپنے جہالت کا ثبوت دیتے ہو۔ فتاوی رضویہ شریف غیر مترجم جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 138 139 اور 140، یہ 3 صفحے پڑھ لو، جس میں اعلیٰ حضرت نے کسی عالم دین کی شان میں گستاخی کرنے کا، اس کو حقارت سے دیکھنے کا، اس کے خلاف بیان بازی کرنے کا اور اس کے لیے کوئی بد کلامی کرنے کا جو حکم ہے وہ میرے امام نے اس فتاوے میں نقل فرمایا ہے، حضور اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا ہے، جس میں اعلیٰ حضرت سے یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی عالم دین کی شان میں گستاخی کرے، بے ادبی کرے حقارت سے، یا اس کو بے وجہ ظلم کرے، اس پر ستائے، تو کیا اسے کافر کہا جا سکتا ہے؟ امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا اپنے فتاوے کے جواب میں کہ نہیں، ہاں سخت حرام ہے، اشد حرام ہے، یہ حرام کام ہے کسی عالم دین کو بیجا ستانا، اس پہ ظلم کرنا، اس پہ تہمت لگانا، یہ حرام ہے، لیکن اسے کافر نہیں کہا جا سکتا ہے، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ میں تم جاہلوں سے اور جتنے اس کلیم حنفی کے جتنے چیلے ہو، چمچے ہو، میں تم سے کہتا ہوں تم اس فتاوے کو دیکھو اور اس کو پڑھو۔ کیا امام اہل سنت سے زیادہ اس کوفی کی نظر ہے؟ کیا امام اہل سنت سے زیادہ یہ علم رکھنے والا ہے جو کسی عالم دین کی؟ معاذ اللہ، میں اس کا قائل نہیں ہوں، میں نے پہلے ویڈیو میں بھی کہا، پھر کہہ رہا ہوں، میں کسی عالم دین کی گستاخی کا، بے ادبی کا، ان کی شان میں کوئی بھی نازیبہ کلمات کہنے کا میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ الحمدللہ میں دور دور تک میرا اس سے کوئی ناتا اور رشتہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کیا ہے تو وہ حرام کام اس نے کیا، وہ گنہگار ہوگا اور وہ کبائر گناہ کا مرتکب ہے، اس پر حرام کام اس نے کیا ہے، اس کی سزا بھی اسے اللہ عطا فرمائے گا، لیکن اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ میرے امام نے صاف الفاظ میں اس فتاوے کے جواب میں لکھ دیا ہے، سوال کے جواب میں، کہ ہاں وہ ضرور حرام در حرام اشد حرام کام ہے کہ کسی عالم دین کو ستانا، اس کی تحقیر کرنا اور اس کے لیے بیجا کسی کلمات کا استعمال کرنا یا اس کا مذاق اڑانا۔ ان سب کے بارے میں امام اہل سنت نے اپنے فتاوے میں نقل فرمایا، حضور نے لکھا ہے۔ اور تم جاہلو اخبث الناس جو کہتے ہو، میں نے تمہیں حوالہ بتا دیا، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 9 غیر مترجم یعنی ترجمے والا نہیں، اس کا صفحہ نمبر 138 39 اور 40 اٹھا کر دیکھ لو، جس میں اعلیٰ حضرت سے عالموں کی تحقیق کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے اور میرے امام نے اس کا مفصل جواب عطا فرمایا ہے۔ تو کیا اگر کسی عالم دین کی کسی نے گستاخی کر دی اس پہ کفر کا فتویٰ لگے گا؟ کیا میرے امام کو یہ جزیہ اور اسلام کا یہ قاعدہ نہیں معلوم تھا جو آج صوفی کریم کو معلوم پڑ گیا؟
کیا امام اہل سنت اس جزیے اور اس قاعدے اور اصول ضوابط سے واقف نہیں تھے جو اس مردود کو معلوم پڑ گیا؟ لہٰذا میرے دوستوں، پیارے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے عاجزی کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا مردود اور خبیث ہے، اور یہ بہت بڑا بد کلامی کرنے والا، بد زبانی کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ بول دیا اور میں نے مناظرہ جیت لیا، اور اپنے کلپ میں کہتا ہے مردود کہ میرے لوگوں نے میری کلپ کو سن کر لوگوں نے مجھے دعاؤں سے نوازا، مجھے بہت پسند کیا۔ ابے مردود خبیث، کیا گالی کو کوئی مسلمان پسند کر سکتا ہے؟ کیا ماں بہن کرنے والے کو کوئی مسلمان پسند کرے گا؟ معاذ اللہ رب العالمین، 100,000 بار نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسے مردود لوگوں سے مولا دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مذہب اسلام، مشرب حضور غریب نواز اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے عرض کروں گا آخر میں کہ عقیدت میں اندھے مت بنو، اسلام کی سچائی جانو اور اسلام کی حقیقت جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ نہ سوچو کہ یہ کس کی طرف سے بول رہا ہے، یہ مت سوچو، یہ سوچو کہ حقیقت میں اس کا سوال کرنا کیا واجب ہے یا نہیں۔ اگر واجب ہے تو آپ اس سے پوچھو، اور اگر واجب نہیں ہے تو آپ مجھے کرو کہ ہاں آپ غلط کہہ رہے ہو، واجب نہیں ہے۔ کیا کسی مسلمان کو کافر کہہ دینا یہ صحیح ہے، یہ درست ہے؟ لہٰذا آپ لوگ حقیقت کو پہچان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا سچی سمجھ دین کی ہمیں عطا فرمائے۔ اسی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس کو سنیں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں، اور اس کو اپنے ذہن میں بسائیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ اگر میری یہ گفتگو، اگر میری یہ بات غلط ہے تو اللہ مجھے اس کی سزا دے گا، اور اگر میں حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں تو اللہ مجھے اس کی جزا اور مجھے رب اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حضور کا غلام بنائے اور حضور کے محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔